کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کے نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ سوال کیا گیا کہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی خواب۔ یہ حدیث پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما گئے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی الہام و وحی وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ غامدی صاحب وغیرہ یہاں پہ آ کے حدیث کی طرف دوڑ لگا جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت موجود نہیں جو یہ کہے کہ وحی و الہام کا دروازہ اب کلیتاً مطلقاً بند ہے، بلکہ بہت سی آیات ثابت کرتی ہیں کہ یہ دروازہ کلام الہی کا بند نہیں بلکہ قیامت تک کھلا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسی فقرہ حدیث پر ذرا غور کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ الا یعنی سوائے کا لفظ بتاتا ہے کہ نبوت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، اس کی ایک قسم بہرحال باقی ہے جو مبشرات پر مبنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نبوت سے کس کی نبوت مراد ہے؟ لم یبقى ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کے زمانے کے لحاظ سے یہاں اگر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی نبوتیں مراد لی جائیں تو مطلب یہ بنے گا کہ تمام سابقہ شریعتیں اسلام کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کے ساتھ محرف و مبدل ہو کر منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کا دور ختم ہو گیا، سوائے مبشرات کے حصے کے، یعنی وہ جن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری پائی جاتی ہے۔ اگر لم یبقى سے مراد حال کا زمانہ لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ رسالت مآب کی نبوت کا وہ حصہ جو احکام شریعت کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہے بتا دیا گیا ہے، لیکن آپ کی نبوت کا وہ حصہ جو مبشرات پر مشتمل ہے وہ ابھی باقی ہے۔ یہی معنی صحیح بخاری کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ مولانا جاوید غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے علماء بخاری کی اس حدیث کو تو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، لیکن بخاری کی شرح کی اس عبارت کو چھپا جاتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے اپنی پسند کے علماء کی بات پیش کر دیں گے اور جن بزرگان کی بات ان کے حق میں نہ جائے ان کے ذکر کو حذف کر جائیں گے۔ مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب اگر لم یبقى سے مراد مستقبل کا زمانہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ شریعت مکمل ہو جانے کی وجہ سے آئندہ ایسی وحی تو نہیں آ سکتی جو نئے احکام شریعت پر مشتمل ہو، البتہ ایسی وحی ضرور آ سکتی ہے جو بشارات پر مشتمل ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر تو صرف سچے خوابوں کا ہے، وحی و الہام کہاں سے بیچ میں آ گئے، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ علامہ ابو الحسن السندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حاشیۃ السندی علی سنن نسائی میں بیان فرماتے ہیں کہ مبشرات نبوت میں وحی، الہام اور رؤیا سبھی قسمیں شامل ہیں۔ چونکہ خواب کی حالت میں بھی وحی ہوتی ہے اس لیے یہاں اس کا ذکر فرما دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری میں بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں شروع ہوئی، یعنی آپ کے نزدیک سچے خواب وحی الہی میں شامل ہیں۔ پھر یہی بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کو خواب میں بھی وحی ہوتی ہے جس طرح جاگتے ہوئے وحی ہوتی ہے۔ پھر طبرانی، سیرت ابن ہشام اور حافظ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ پہلی وحی کا واقعہ ایک بار حالت خواب میں بھی رونما ہوا، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق والی وحی خواب میں بھی ہوئی۔ نیز واقعہ معراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے نوازا گیا۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ نیز یہ کہ اس واقعے کے آخر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آنکھ کھل گئی، یعنی آپ جاگ اٹھے۔ پھر علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المبشرات میں حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرا کی وہ مثال دی ہے جو تمام احاطہ کرتی ہے، یعنی رؤیا۔ خلاصہ یہ کہ مبشرات میں الہام اور مکاشفات بھی شامل ہیں۔ رؤیا کا ذکر ان کے عام ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، یعنی اکثریت کو خواب آ جاتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس پہلو کا ہی ذکر فرما دیا گیا، ورنہ نہ تو مطلقاً نبوت بند ہوئی اور نہ ہی خدا کی طرف سے وحی و الہام کا سلسلہ۔ خود صحیح مسلم میں اس امت میں آنے والے مسیح پر
وحی کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات کی تصدیق علامہ ابن حجر نے شرح بخاری میں یوں کی کہ فرمایا یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے باعث کثرت انبیاء سے محروم ہے، ان کو اس کے عوض ملہمین کی کثرت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا کہ کثرت انبیاء سے محروم کیے گئے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کثرت ملہمین، ایسے لوگوں کی کثرت عطا کی گئی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ میں طوالت مضمون کی وجہ سے 20 علماء سلف و تصوف کے حوالہ جات کو چھوڑتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روح سے انہی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نشاں ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں۔ اب تیسری اور آخری بات جو خاکسار اس ضمن میں پیش کرنا چاہے گا وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کی کم از کم 10 آیات سے ایک نبی کی اس امت میں آمد ثابت ہے، اسی طرح متعدد احادیث مبارکہ سے بھی اس امت میں ایک نبی کی آمد ثابت ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین مقام رکھتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے۔ کوئی نبی ہو جائے کا فکرہ بتاتا ہے کہ اس امت میں کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی ہو سکنا اور ہوگا میں بہت فرق ہے، لہٰذا جب اس سوال پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی دربار رسالت سے ہدایت مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ انہیں عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نبی بنا دیا جائے، یعنی رسول اللہ کا امتی بنا کر اس امت محمدیہ کا نبی بنا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا نبی اس امت میں سے ہی ہوگا۔ پس اس حدیث نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے، ایک تو یہ ثابت کر دیا کہ ایک نبی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ضرور آئے گا، اور دوسری بات یہ ثابت کر دی کہ وہ اسی امت کا ایک فرد ہوگا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بنی اسرائیلی امت کے فرد اور نبی تھے، اور قرآن اس بات سے مانے ہے کہ ایک پچھلی امت کے نبی کو بعد والی امت کا فرد بنایا جائے۔ خود صحیح مسلم کی حدیث جس کا میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں وہ بھی اس بات سے مانے ہے کہ اس امت کا مسیح باہر سے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اسی امت کے مسیح کے بارے میں، فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، کہ وہ اے مسلمانوں تمہاری امامت کریں گے، یعنی امت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں گے، لیکن ہوں گے تمہیں میں سے، باہر سے نہیں آئیں گے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ پیارے دوستوں، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر اپنے تعصبات کی اینک اتار کر ان پیش کردہ دلائل پر خدا کی خاطر غور کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس حقیقت تک پہنچا دے جس تک یہ علماء پہنچ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور خود آپ کی حق تک رہنمائی فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ